رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج جو مسئلہ میں آپ احباب کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سوال کیا عبداللہ انصاری صاحب نے مالیگاؤں ضلع ناسک مہاراشٹرا سے، ان احباب کے روزوں کے بارے میں جو رمضان المبارک میں ہندوستان سے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں یا وہاں سے ہندوستان واپس آتے ہیں وہ کیا کریں۔ یہ جوابات جن کو رقم کیا ہے مفتی عامر صاحب عثمانی ملی نے، میں دونوں کے جوابات ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مگر دونوں کے دلائل و حوالہ جات نیچے ڈسکرپشن میں الگ الگ عنوان سے کاپی کر دوں گا، انشاءاللہ آپ دلائل وہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا سوال جو عبداللہ انصاری صاحب نے کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے ہندوستان سے رمضان المبارک کا روزہ شروع کر کے عمرے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں، اس حال میں ان کا روزہ یا تو 28 ہوتا ہے یا 29، تو کیا ان کو بقیہ 1 یا 2 روزے قضا کرنے ہوں گے؟ اگر قضا کرنے ہوں گے تو اس کا مکمل حکم مع دلائل بیان کیجیے۔ مفتی عامر صاحب رقم فرماتے ہیں، صورت مسئولہ میں اگر سعودی عرب میں چاند 29 کا ہوا تو جو لوگ عمرے کے لیے ہیں ان کے 28 روزے ہی ہوں گے۔ اس صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عید سعودی عرب کی رویت کے مطابق کر لیں گے، لیکن یہ لوگ عید کے بعد 1 روزے کی قضا کریں گے کیونکہ ان کا بھی 28 ہی روزہ ہوا ہے، اس لیے کہ کسی بھی صورت میں مہینہ شرعاً 29 سے کم کا نہیں ہوتا، اور اگر سعودی عرب میں 30 کا چاند ہوا ہے تو ان لوگوں کے شرعی مہینے کے مطابق 29 روزے پورے ہو جائیں گے، لہذا ان پر کسی بھی روزے کی قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرعی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور ان لوگوں نے 29 روزے رکھ لیے ہیں۔ آگے عبداللہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص رمضان مبارک میں سعودی سے ہندوستان آیا، ہندوستان میں 29 رمضان مبارک کو چاند نہیں دکھا، تو اب یہ اس کا 31واں روزہ ہوگا، تو یہ فرض روزہ ہوگا یا نفل؟ براہ کرم مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ چونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں سعودی عرب کے لحاظ سے مہینہ 1 دن پیچھے سے چلتا ہے، وہاں اگر 2 رمضان مبارک ہوں گے تو یہاں 1 رمضان ہوتا ہے، 1 روزے پیچھے چلتا ہے، تو اس حساب سے وہاں سے اگر کوئی شخص یہاں آئے گا، اگر 30 رمضان کو 29 رمضان کو یا بیچ میں آیا تو یہاں اس کے 31 روزے ہو جائیں گے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ مفتی صاحب رقم کرتے ہیں، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں سعودی وغیرہ سے ہندوستان آئے تو وہ یہیں کے مطابق اپنا روزہ رکھے گا اور یہاں کی رویت کے مطابق اس کی عید ہوگی، خواہ اس کے روزے 30 سے تجاوز کر کے 31 کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس وقت ہندوستان میں شہود الشہر یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا موجود ہونا اس روزے کے فرض ہونے کی دلیل ہے، اور شہر یعنی مہینہ ابھی موجود ہے، اس لیے فرضیت صوم یعنی روزے کا فرض ہونا اس کے حق متحقق ہے۔ رہی وہ حدیث جس میں شہر کے 30 دن ہونے کا ذکر ہے، سو وہ اس بارے میں قطعی ثبوت و دلالہ نہیں، بلکہ اس میں احتمال موجود ہے، اور آیت کریمہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم یعنی جو شخص تم میں سے اس ماہ میں موجود ہے وہ اس میں روزے رکھے، اس کا حکم قرآنی قطعی ثبوت و دلالہ ہے، لیکن اگر وہ 31واں روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ مفتی صاحب نے یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر وہ یہاں ہندوستان میں آئے سعودی عرب سے تو اس کا 31 روزہ ہوگا، تو وہ 31 روزہ بھی اس پر فرض ہوگا رکھنا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ابھی موجود ہے، وہ جس جگہ ہے وہاں پر رمضان چل رہا ہے، اور لیکن ایک اس کے اندر فرق یہ ہے کہ رمضان کے دوسرے روزے جو ہے وہ اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو قضا تو واجب ہوتی ہے، کفارہ بھی دینا واجب ہوتا ہے، لیکن یہ جو روزہ ہوگا 31واں روزہ یہ اگر وہ توڑ دے تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔